حضرت علامہ عماد الدین تفسیر ابن کثیر سن 700 ہجری کا بہت بڑا مفسر قرآن ہے، رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں 10ویں پاری کی آیت وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ کہ بعض لوگ اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ اگر ہمیں اللہ مال دے گا تو ہم صدقہ بھی کریں گے اور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ثعلبہ بن حاطب ایک انصاری شخص تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا مال بڑھا دے۔ اس کے پاس بکریاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا مال اس زیادہ مال سے بہتر ہے جس کا تو حق ادا نہ کر سکے۔ بعض روایات میں آتا ہے وہ چلا گیا اور پھر آیا، اور بعض روایات میں ہے کہ اسی محفل میں دوبارہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے مال میں برکت کی دعا کیجیے۔ تو جب تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں بار اسے یہی کہا کہ تھوڑا مال اس زیادہ مال سے جس کا انسان حق نہ ادا کرے بہتر ہے۔ تو جب تیسری بار اس نے عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی، اس کی بکریوں میں اللہ نے اضافہ کیا۔ پہلے 5 وقت کی نماز مسجد نبوی میں پڑھتا تھا، جب اس کی جانور زیادہ ہوئے تو وہ مدینہ سے تھوڑا سا باہر اپنے جانور لے گیا، ظہر عصر میں آتا، مغرب عشاء فجر میں نہ آتا۔ مال اور زیادہ ہوا تو پھر ذرا اور دور چلا گیا، پھر صرف جمعے میں آتا۔ مال اور زیادہ ہوا اور دور چلا گیا تو جب وقت ملتا چکر لگا لیتا تو نہ آتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کا نصاب بتلایا کہ اتنے مال پر اتنی زکوٰۃ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مختلف علاقوں کی جانب بھیجا۔ تو 2 صحابہ کو ان کی جانب بھی بھیجا، ایک صحابی کو یا 2 صحابہ کو۔ جہاں یہ رہتا تھا وہاں ایک صحابی اور بھی اپنے جانوروں کے ساتھ مال و مویشی کے ساتھ رہتا تھا۔ تو پہلے اس کے پاس وہ گئے، جا کر اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ مقرر کی ہے، 40 بکریوں پر 1 بکری ہے 1 سال کا بچہ، اور پھر 120 تک نہیں ہے، 121 ہوں تو پھر 2 بکریاں ہیں، پھر ہر 100 پر 1 بکری ہے۔ وہ ایک زکوٰۃ کا نصاب ہے، لیکن یہ زکوٰۃ ان جانوروں پر آتی ہے جو مفت چارہ کھاتے ہوں۔ سال کا اکثر حصہ جو مفت چارہ کھاتے ہیں، جس طرح جنگلوں میں جانور چرتے ہیں۔ عرب اس وقت سارا صحرا تھا، بیابان علاقہ تھا، تو جانور اونٹ وغیرہ سارے مفت چرا کرتے تھے۔ جہاں چارہ جانوروں کو قیمتاً زیادہ، سال کا اکثر حصہ چارہ قیمتاً دیا جائے یا اپنی زمینوں سے کاٹ کر محنت مشقت سے دیا جائے، تو ایسے جانوروں کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو اب یہ اللہ نے کتنی آسانی کی کہ جو جانور مفت میں پل رہے ہیں ان میں 100 میں 1 بکری، ابتداءً 40 میں، پھر 120 پر 2، پھر ہر 100 میں 1، یعنی 300 ہوں گی 3، 400 ہوں گی 4۔ ہر جانوروں کا الگ الگ نصاب ہے، بکریوں کا الگ ہے، اونٹوں کا الگ ہے، گائے بھینس کا الگ ہے، اور اسی طرح سونے چاندی کا نقد رقم کا وہ الگ نصاب ہے، 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے۔ تو وہ نصاب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے سامنے رکھا، تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ زکوٰۃ تو مجھے جزیہ کی بہن لگتی ہے۔ جزیہ اس مال کو کہتے ہیں جو کفار ادا کرتے ہیں مسلمانوں کے ملک میں کہ ہم تمہارے ماتحت ہیں۔ یہ ٹیکس ان پر اسلام لاگو کرتا ہے، جو علامت ہوتی ہے کہ تم ہمارے ماتحت ہو، ہم غالب ہیں۔ یہ مسلمانوں پہ مقرر نہیں ہوتا، صرف کافر پہ مقرر ہوتا ہے۔ تو اس نے زکوٰۃ کو اس جزیہ سے تشبیہ دی کہ اگر میں تمہیں زکوٰۃ دوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہارے ماتحت ہو گیا، یہ تو مجھے جزیہ کی بہن لگتی ہے۔ اچھا میں سوچوں گا، جاؤ وہ دوسرے بندے سے لے کر آؤ۔ دوسرے کے پاس گئے،
تو اس نے سب سے عمدہ جانور پیش کیے۔ صحابہ نے کہا نہیں، ہمیں تو حکم ہے کہ درمیانے درجے کا لینا ہے، کہ 1 سال والی جتنی بکریاں ہیں یا 5 سال والے 2 سال والے جتنے اونٹ ہیں، ان میں جو درمیانے درجے کا ہے، نہ اچھے والا لینا ہے نہ کمزور لینا ہے، یعنی اس عمر کے جانوروں میں سے جو نارمل ہوگا، درمیانے درجے کا ہوگا، وہ وصول کرنا ہے۔ اس نے کہا میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں، زیادہ دے رہا ہوں، اچھے والا دے رہا ہوں، میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیں گے، اگر انہوں نے قبول کیا تو لے لیں گے، نہیں تو تجھے واپس کر دیں گے۔ واپس اس کے پاس آئے تو اس نے آگے سے پھر وہی جواب دیا کہ میں زکوٰۃ نہیں دیتا۔ وہ صحابہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے، ابھی مدینہ پہنچے نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اطلاع دے دی۔ یہ آیات اللہ نے نازل فرمائیں کہ بندہ وعدہ کرتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے مال دے تو میں صدقہ بھی کروں گا، نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مال دیتا ہے تو وہ ایڑیوں کے بل پیچھے چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَ، اللہ نے اس بندے کے دل میں نفاق ڈال دیا، اسے منافق بنا دیا قیامت کے دن تک۔ کتنی بڑی سزا اللہ نے دی کہ اللہ نے توبہ کا دروازہ اس کے لیے بند کر دیا، ہمیشہ کے لیے منافق بنا دیا، چند دنوں کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے مہر اللہ نے لگا دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویحا ثعلبہ ویحا ثعلبہ ویحا ثعلبہ، کہ ثعلبہ ہلاک ہو گیا۔ جب یہ آیات مدینہ میں پڑھی گئیں، اس کے رشتہ داروں کو پتہ چلا، اس تک خبر پہنچی کہ اس کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئیں، تو وہ زکوٰۃ کا مال لے کر آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تیرا مال لینے سے مجھے منع کر دیا ہے۔ تو اس نے اپنے سر پر خاک ڈالی، مٹی ڈالی، یہ علامت ہوتی تھی کہ اگلے بندے کو بتانا کہ تو مجھے ذلیل کر رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تجھے ذلیل نہیں کر رہے، یہ ذلت تو نے خود اختیار کی، جب اللہ کا حکم تھا تو مان لیتا، نہیں مانا تو خود ذلیل ہوا، ہم نے نہیں کیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ مال لے کر آتا رہا، لیکن انہوں نے بھی وصول نہیں کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی آیا، انہوں نے بھی وصول نہیں کیا، انہی کے دور میں اس کا پھر انتقال ہوا۔ تو یہ زکوٰۃ جو انسان دیتا ہے یا جو غرباء پہ خرچ کرتا ہے،